جائے گا۔ کل کا جو دن ہے یعنی 17واں روزہ جو ہے اس میں جنگ بدر، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور آج بھی جو ہم سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے، اور اس کے علاوہ علامہ تقی مہدوی صاحب جو ہیں، ان سے بھی ہم ضرور یہ جانیں گے کہ آج کے جو ہمارے خاص طور پہ جو شادی شدہ جو جوڑے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیرت سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ زندگی کس طرح گزار سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابتدائی زندگی جو ہے وہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت ہے وہ، اور اس کے علاوہ ابتدائی زندگی جو ہے اس سے شروعات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شکریہ علی بھائی۔ یہ میری تیسری ماں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین میں سے پہلی ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، دوسری ہماری ماں حضرت سودا ہیں، تیسری ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، اور 7 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تیسری زوجہ محترمہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے فرشتے نے ان کی تصویر ایک ریشمی کپڑے میں چھپا کے دکھائی تھی عالم رویا میں، یعنی خواب کے اندر۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے علی بھائی، وہ بھی وحی خدا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے۔ تو جب بیاہ ہو گیا، حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آئی، عمر چھوٹی تھی، ابھی گڑیوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی، ان کی سہیلیاں بھی گھر میں آتی آ کے کھیلتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق ملنے آئے۔ تو آج جب ملنے کے لیے آئے تو یہ نہیں کہا کہ بیٹی مجھے سلام کرو یا آؤ میری بات سنو، بلکہ آ کے ہی کہا کہ اینا ام المومنین، مومنوں کی ماں، کیف حالوں کا، تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی کہ اتنی بڑا اعزاز ہے کہ آج وہ رشتہ نہیں رکھا جو بیٹی اور باپ کا تھا، اس کو غالب کر دیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے جڑا ہوا تھا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہیں جن کے بستر پہ وحی آیا کرتی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کو جبریل امین نے سلام کیا ہے، اور اس کا جواب بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ نے دیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن پاک کی تقریباً 10 آیاتیں سورہ نور کی نازل ہوئی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ مودی صاحب اس کی تصدیق کریں گے، ابو جعفر طوسی علیہ رحمہ، بہت بڑے ایک عالم مفسر قرآن، وہ جب اس کی شرح لکھتے ہیں، اس کی تفسیر لکھتے ہیں سورہ نور کی، وہ فرماتے ہیں یہ 10 آیاتیں قرآن کی اما عائشہ صدیقہ کے حق میں نازل ہوئیں اور ان کی پاک دامنی کے لیے نازل ہوئیں۔ فرماتے ہیں یہ حق ہیں، اور جو بہتان اور تہمت لگانے والے لوگ تھے وہ جھوٹے تھے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی ازواج ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں مگر فاجرہ اور فاسقہ نہیں ہو سکتی، وہ گنہگار نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہے کہ جو ان پہ جھوٹا الزام بہتان لگاتا ہے وہ خود جھوٹا ہے۔ تو اسی طرح علماء کرام، عرب و عجم کے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ ہیں، فقہ ہیں۔ چھوٹی عمر کے اندر یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت 18 سے 19 سال کی عمر ہوتی ہے۔ تو یعنی بہت سارے صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ کے۔ تو صحابہ کرام جو اپنے تحائف اور گفٹ بھیجا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں بھیجا کرتے تھے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات، کوئی بیوہ آئی ہیں، کوئی مطلقہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کنواری ملی ہے، یہ کنواری باقرہ ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ۔ ان کے فضائل و مناقب سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تمام عرب و عجم کے علماء نے انہیں خراج
تحسین پیش کیا ہے، پھر اتنی پاکیزہ ازواجی زندگی گزرتی ہے کہ جو فرمائش کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پوری فرماتے ہیں۔ ایک بار کوئی بات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیا تم محبت نہیں کرتی ہو؟ تو عرض کی بلا، بے شک یا رسول اللہ میرے ابا حضور میں بھی محبت کرتی ہوں۔ فرمایا کہ میری عائشہ سے محبت رکھو۔ یہ سیاستہ کی حدیثوں میں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو کہ آج ہم ادھر ادھر سے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ کس سے سیکھیں، کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کائنات کے اندر ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں نظر آتی ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مسلمان خواتین انہی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ان کے گھر امن محبتوں کے گہوارے بن جائیں گے، کوئی افراتفری نہیں ہوگی، انہی سے سیکھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا ہے، حضور کے گھر میں جھاڑو بھی لگایا ہے، حضور کے سارے کام بھی کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ تقی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آج کی جو ہماری خواتین ہیں بلکہ مرد حضرات بھی جو ہے آج گھر گھر کے اندر اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے جھگڑے ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی امہات مومنین ہیں، ہم ان کی زندگی سے ایک کامیاب زندگی آج کے دور کا انسان کیسے سیکھ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پریکٹیکل آپ نے سوال کیا ہے، اور اس بات کے جواب کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گا جس میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، اور یہ مختلف تعبیرات آئی ہیں۔ فرماتے ہیں بعض جگہوں پر کہ خیر النساء، بعض جگہوں پر آیا ہے کہ افضل النساء، اور بعض مقامات پر آیا ہے کہ اشتاقت الجنت الی اربع من النساء، کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جنت یہ اشتیاق رکھتی ہے کہ وہ ان کے اندر آ جائے۔ 4 خواتین ایسی ہیں جو سپیریئر ہیں، 4 خواتین ایسی جو بیسٹ ہیں، بہترین ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خاتون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں، دوسری خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، تیسری خاتون حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان 4 خواتین کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے ازدواجی زندگی کوئی ناہموار ہو رہی ہے تو ہمیں اسے صحیح ٹریک پر کیسے لے کر آنا ہے۔ لیکن سب سے پہلی مثال ہے وہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کی۔ جناب آسیہ کون ہے؟ جو فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کی زوجہ ہیں۔ تو فرعون اتنا برا انسان، اتنا اپنے آپ کو خدائی کا دعویدار کہنے والا شخص، اور فاسق و فاجر انسان۔ البتہ یہ بھی اپنے بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ کسی شخص سے ہو جاتا ہے، اور جس وقت رشتہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کر یہ کتنا برا شخص بنے گا۔ تو یقیناً جناب آسیہ کے جب رشتے ازدواج ہو رہا ہوگا اس وقت یہ معاملات نہیں ہوئے ہوں گے، ورنہ تو یہ شادی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ انتہائی برا انسان نکلا ہے تو جناب آسیہ نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا ہے، اسے اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کی، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ امپریس ہو کر یا مجبوری میں آ کر رائے حق کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف چلے آتے ہیں۔ تو جناب آسیہ صبر کرتی رہیں، لیکن انہوں نے رائے حق کو نہیں چھوڑا۔ تو جناب آسیہ کے شوہر جو ہیں وہ بہت برے۔ دوسری مثال ملتی ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی۔ وہ خاتون ہے کہ جن کے شوہر نہیں ہیں، تو جن کے شوہر نہ ہوں انہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ سے سیکھیں۔ تیسری خاتون ہے حضرت، بس میں اس کو مکمل کر دوں کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ خاتون ہے کہ جو خود بھی نیک ہیں، پیغمبر اکرم بھی نیک ہیں، اور خود صاحب ثروت تھی۔ تو اگر کوئی مالدار ہو، شوہر غریب ہو تو کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ مولا علی علیہ السلام، یہ دونوں نیک کردار تھے، لیکن بہرحال ظاہری اعتبار سے نادار اور غریب تھے۔ تو ایسے ماحول کے اندر کیسی زندگی گزارنی چاہیے وہ ان دونوں بزرگوار سے ہم ضرور۔ جی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جس طرح سے آپ نے یہ فرمایا کہ مشکلات پیش آتی ہیں ازدواجی زندگی کے اندر، تو اس کا رائے حل کیا ہے؟ تو یہ ہم نے کچھ مثالیں پیش کر دی بڑی بزرگ ہستیوں کی کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسی مثال پیش آئی ہے تو اس میں اندر رائے حل ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو کر بات کرتے ہیں کہ مشکلات تو ویسے بہت زیادہ ہیں۔ کبھی جو ہے وہ شوہر کو بیوی سے ہے، کبھی بیوی کو شوہر سے ہے، اور کبھی سسٹم کے اندر جو ہمارا بنا ہوا ہے بر صغیر کے اندر کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں شوہر پریشان ہے کہ میں بیوی کا ساتھ دوں یا اپنی ماں کا ساتھ دوں، اور ساس بہو کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک مقام پر اچھی خاصی سیریز کا یہ پروگرام رکھا تھا کہ پری میرج اور پوسٹ میرج کورس اس کے اندر ذکر کیا تھا، تو سب سے زیادہ سوالات آئے تھے تو ساس بہو کے جھگڑے گئے تھے۔ اچھا جی،
کہ اس کا کوئی سولوشن بتائے, اس کا کیا رائے حل ہے. ہاں تو ہم یہ عرض کریں گے کہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اور قرآن اور احادیث اور تاریخ کی روشنی میں, اور جو مسلمان ممالک کے اندر ہو رہا ہے, چاہے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے, چاہے آپ ایران کو دیکھ لیجئے, چاہے آپ عراق کو دیکھ لیجئے, جتنے بھی تقریباً اسلامی ممالک کے, اس کے اندر جو سسٹم موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو انہیں ایک سیپریٹ جگہ دی جاتی ہے, وہ ایک سیپریٹ جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں. حضور سرور کائنات نے اپنی دختر نیک شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی جب شادی کی ہے تو ان کے لیے بھی الگ گھر کا انتظام کیا ہے. حضرت مولا کائنات اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ اس گھر میں رہا کرتی تھی. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ وہ ایک الگ گھر کے اندر رہا کرتے تھے. تو یہ ہمیں سیرت سے بھی نظر آتا ہے اور آج کے ماحول کے اعتبار سے بھی جو آج دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں اور مسلمان ہیں وہاں کے ماحول سے بھی نظر آتا ہے کہ اگر ہم سیپریٹ لڑکا اور لڑکی کو ایک گھر دے دیں تو وہاں پر مشکلات ذرا کم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ہاں مشہور ایک جملہ ہے کہ معیوب نہیں ہے, مطلب جیسے معیوب بھی نہیں ہے اور مشکلات کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. جس طرح سے ہمارا ایک معروف جملہ یہ ہے کہ جتنے برتن زیادہ ہوتے ہیں اتنا شور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال افراد زیادہ ہوں گے تو ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, ہر ایک اپنے اوپینین دے گا. البتہ اس کے اندر ہم یہ بات ضرور بیان کرنا چاہیں گے لڑکے لڑکیوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ دیکھیں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, گائیڈنس ہونی چاہیے. اچھا, انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے پیغمبر اکرم بھی تشریف لائے اپنے بیٹی ہی کے گھر پر اور کہا, دونوں سے سوال کیا, داماد سے بھی سوال کیا حضرت علی مرتضیٰ سے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ سے بھی سوال کیا. پہلے سوال کیا اپنے داماد سے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا, باقاعدہ سوال کیا ہے, ڈسکس ہوا یہ میٹر. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعم العون علی طاعت اللہ, بندگی پروردگار کرنے میں میں نے بہترین مددگار پایا آپ کی بیٹی کو. سبحان اللہ. یہ داماد نے جواب دیا. اور پھر آئے اپنی بیٹی کے پاس, بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ خیر بعل, اور بعض جگہوں پر ہے خیر زوج, بہترین شوہر ہے, بہترین لائف پارٹنر ہے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ ہونی چاہیے, لیکن انٹرفیئرنس کرنا کہ یہ تمہیں کام کر کے دینا چاہیے اور ڈیسیژن پاور جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلے جائے, وہ ایک نامناسب عمل ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت. پھر آتے ہیں دونوں ہستیاں, شہزادی کونین آتی ہیں اپنے والد بزرگوار کے پاس اور آ کر سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ فیصلہ فرما دیجئے کہ گھر کے کام کون کرے گا, کیونکہ ویسے شریعت کے اندر گھر کے کام کرنا عورت کے اوپر واجب نہیں ہے. نہ چائے بنانا اس کی ذمہ داری ہے, نہ کھانا پکانا اس کی ذمہ داری ہے, نہ گھر کی صفائی کرنا اس کی ذمہ داری ہے, نہ برتن دھونا اس کی ذمہ داری ہے, نہ کپڑے دھونا اس کی ذمہ داری ہے, نہ کپڑوں کو استری کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کوئی چیز واجب نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ بتائیے کہ کون سی چیز ریکمینڈڈ ہے کہ گھر کے کام کیسے تقسیم ہوں گے. تو پیغمبر نے بھی وہاں پر یہ نہیں کہا کہ چونکہ میری بیٹی ہے لہٰذا میں ان کی سائڈ لے لوں اور کہہ دوں کہ علی مرتضیٰ سارے کام انجام دیں گے, بلکہ تقسیم کیا برابر سے کہا گھر کے اندر کے کام میری بیٹی تجھے انجام دیں گے, اور گھر کے باہر کی جتنی ذمہ داری ہے وہ میرے داماد علی مرتضیٰ کے اوپر ہوگی. اور اس کے بعد شہزادی کا جملہ جو آخری روایت کا جملہ ہے میں آپ کی خدمت بیان کروں, چونکہ آپ کے دعوان وقت میں گنجائش کم ہے, تو فرماتی ہیں کہ یہ جواب سننے کے بعد میرے دل میں جو خوشی اور سرور آیا ہے اس کا علم پروردگار کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. کتنا مجھے اطمینان ملا ہے کہ میری ذمہ داری صرف گھر کے اندر کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اگر پیرنٹس بھی گائیڈنس کے ساتھ اپنی اس فیملی کو لے کر جو ان کے بچوں کی فیملی اس کو لے کر آگے بڑھیں تو بہت اچھا رہے گا. انٹرفیئرنس سے پرہیز کریں, مداخلت سے پرہیز کریں, لیکن ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو بہت اچھی زندگی بڑی اچھی بات کی ہے. اور مفتی صاحب سے پوچھوں گی کہ مفتی صاحب سرکار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج ہم سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بہت ساری ایسی زندگی کی مثالیں آج کے زمانے کے لیے بھی موجود ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں. بالکل. مثال کے طور پہ میں ایک بات کر رہا تھا, اگر اجازت دے تو میں مکمل کر لوں. تہمت کا الزام لگا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, ان پہ تہمت لگی تو گواہی ایک بچے سے دلوائی گئی. اسی طرح حضرت مریم کے اوپر تہمت لگی تو گواہی کس نے دی؟ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نے, ایک نبی نے دی ہے. حضرت عمہ عائشہ صدیقہ کے اوپر جب کوئی تہمت لگتی ہے تو اس کی گواہی کسی بچے سے یا پیغمبر سے نہیں بلکہ خالق کائنات نے خود گواہی دی ہے. سبحان اللہ. ایک دو آیات کی نہیں, 10 آیاتیں نازل فرما دی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ قرآن کی 10 آیاتیں قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے, قیامت تک اجر و ثواب اس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے کئی محبت بھرے جملے تھے, حمیرہ. تو اسی طرح کے پیارے پیارے جملے حضور محبت سے انہیں یاد فرماتے. تو اس میں کوئی وہ ایسی یہ ناپسند بات نہیں ہے
کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اچھے القابہ سے یا اچھے لفظوں سے یا اچھے خوبیوں سے پکارنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ تنگ دل ہوں تو بلکہ اجازت دی. تو نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ اچھی ازواجی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہر ڈیمانڈ ہر بات پوری فرمایا کرتے تھے. اور ایک اچھا ماحول تھا کیونکہ اتنی لمبی زندگی اور اتنے علوم کے خزانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. تو یہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی سلسلے کو علوم کے خزانے جو تقسیم کیے ہیں وہ اما جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں. علی بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ کتنے غزوات میں گئی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول بنفس و نفیس تشریف لے گئے ہوں. اب جنگیں تو علی بھائی قیامت تک ہوتی رہیں گی مگر غزوہ نہیں ہوگا. تو اما عائشہ صدیقہ تقریباً ہر غزوے میں گئی ہے. طریقہ کار اس کا یہ تھا اس زمانے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے. قرعے کے اندر جس زوجہ محترمہ کا نام آتا اس کو آپ لے جاتے. نام آتا تھا بھائی اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں. بے شک جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاف فرماتے ہیں وہ کائنات میں انصاف مثالی ہے. تو حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جانا ہوتا تو قرعہ اندازی ہوتی. جس کے نام کا قرعہ نکلتا اس زوجہ محترمہ کو وہ شرف عطا فرماتے ساتھ لے جاتے. تو اسی طرح کئی ایسے غزوات ہیں جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئی ہیں. ایک غزوے میں واپسی پر آپ کا کوئی ہار گم ہو جاتا ہے تو اسی کے اوپر قرآن کی ایک آیت ملتی ہے تیمم کے بارے میں. یہ امت کے اوپر احسان ہے اور جو چیز نص قرآن سے ثابت ہے وہ ثابت ہی ہے. اس کا انکار کوئی امت مسلمہ کا فرد نہیں کر سکتا. تو گویا کہ بہت سارے مناقب و فضائل سیاستہ خاص کر بخاری و مسلم جن کا درجہ قرآن کے بعد آتا ہے اس کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ کے فضائل بہت سارے ہیں. اب 17 رمضان المبارک کو ان کی وفات کا دن آتا ہے اور وہ وفات کا دن آتا ہے تو ایسی خوبصورت وفات اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آخری لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میرے حجرے میں گزرے تھے, میرے پاس گزرے تھے اور پھر ان کی تدفین جنت البقیع کے اندر. پھر ساری وصایا اپنی وصیتیں وہ کرتی ہیں کہ اس طریقے سے میری تدفین کرنا, اس طریقے سے میرے جنازے کو اٹھانا اور فلاں فلاں میرا جنازہ پڑھائے. یہ ساری وصیتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو لہٰذا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو, ان کی اپنا اسوہ حسنہ کو آج بھی اگر ہماری خواتین ہمارا معاشرہ سمجھے پڑھے دیکھے تو یہ بگڑا ہوا خراب معاشرہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. چند اشعار ہیں نعت کے وہ آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. یقین ہے وہ میری التجا نہ ٹالیں گے, یقین ہے وہ مدینے مجھے بلا لیں گے. خدا کا بندہ محمد کا نام لیوا ہوں, خدا کا بندہ محمد کا نام لیوا ہوں. جو لڑکھڑایا تو دونوں مجھے سنبھالیں گے, یقین ہے وہ میری التجا نہ ٹالیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہنا الطاف جو ہے وہ بہت سارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا پلاننگ کر کے ان بچوں کے ساتھ بات کریں گی. جی تو آج بران رحمت روزہ خوشائی سیگمنٹ ان سب بچوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے اور سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کریں گے ان کے پیرنٹس کو, ان کے والدین کو کہ آج آپ نے اپنے بچوں کا اتنا اہم دن آج ٹی وی یعنی کہ آج نیٹ ورک کو دیا کہ وہ اپنا اہم دن آج بنا سکے. سو جلدی جلدی مائک ریوالو کریں گے اور سب پہلے اپنے نام بتائیں گے. فاطمہ, دعائے زہرا, مانور فاطمہ, بچوں کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے مائک پکڑ کے. رانیہ شبیر, ساتیہ سہیلا, ماشاءاللہ. محمد شاہان حسن. ماشاءاللہ اسمائل تو بڑی پیاری کی ہے بھائی, زبردست ماشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ ان سب بچوں کا روزہ قبول فرمائے اور ان بچوں کو ایسے ہی ہمت دیں کہ آنے والی زندگی میں بھی ایسے ہی روزے رکھیں. اور میرا جو سوال ہے ہمیشہ کی طرح, کس کس نے سحری میں پراٹھا کھایا ہے؟
سب نے پراٹھا کھایا ہے, زبردست. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جائیں گے پیزا میکس کی طرف سے گفٹ واؤچرز. اینڈ اوور ٹو یو علی بھائی. افطار یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور چہرے جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے. کبھی کبھی آپ جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس, لیکن اگر فروزن اس طرح کی چیزیں آپ کو ایک اچھے سے ڈبے کے اندر مل جائے اور وہ آپ فرائی کر سکتے ہیں یا اپنے مائکرو ویو میں جو ہے وہ بھی آپ اس کو تھوڑی دیر رکھیں اور وہ آپ کے پاس چیز تیار ہوگی. تو کے بی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, کرن باکر, یعنی کہ کے بی اس کا شارٹ فارم ہے. بہرحال ہمارے سے اس پروگرام میں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو, کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا. میری دل سے یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی جان, مال, ایمان, آبرو, روزی, رزق, علم, عمل, گھر, کاروبار, دسترخوان, اولاد, زندگی, عبادات, تقوی, اخلاص, اخلاق, سادگی, عاجزی, انکساری اور عمر میں برکتیں, رحمتیں, وسعتیں, رفعتیں, عروج اور بلندیاں عطا فرمائے. اور یہ دعا یہاں ختم نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس مفتی اقبال نقشبندی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آج یہ جو لمحات ہیں اس میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمیں اچھی والی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. الہی کن نظر برحال من یا رسول اللہ, بدرگاہت پناہ آوردہ ام, بر امید فضل تو یا رحمت للعالمین. ای دل شرمندہ را عذر گناہ آوردہ ام. سبحان اللہ. اے خلاق کائنات, اے ہمارے معبود برحق, ہماری دعاؤں کو, التجاؤں کو, جملہ عبادت اور ریاضت کو بارگاہ میں قبول فرما. الہی اے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما, الہی ہماری اور ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, الہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہی مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, الہی اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, افواج پاکستان کی خیر فرما. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, وتمم بالخیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.